باب نمبر 2، باب صلۃ الوالد المشرک، مشرک والد سے صلہ رحمی کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ احادیث تو اپنی جگہ، قرآن کی آیات اپنی جگہ، لیکن میرے والدین کافر ہیں، میں کیا کروں؟ یا میرے والدین مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ میرے والدین نے کلمہ پڑھا لیکن شرک کرنے والے ہیں، بدعتی ہیں، وہاں پہ میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کی خدمت کروں؟ تو یہاں پہ جواب آ گیا کہ والد چاہے مشرک ہو چاہے کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی امور میں آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی طور پہ آپ کو ان کے ساتھ رویہ بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1098 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ جناب سیدہ اسماء بھی صحابیہ ہیں اور ابو بکر ان کے والد بھی صحابی ہیں، بلکہ افضل ترین صحابی ہیں۔ اور یہ کون سی اسماء ہیں؟ یہ وہی اسماء ہیں جن کو کہا جاتا ہے ذات النطاقین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کے آغاز میں مکہ ہی کے ایک پہاڑ غار ثور میں پناہ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تلاش کرنے والے مایوس ہو جائیں اور اس کے بعد آپ سفر کریں۔ تو ان 3 دنوں میں، ان 3 راتوں میں آپ کی خدمت کا جس فیملی نے اعزاز حاصل کیا وہ فیملی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی ہے۔ غار ثور میں آپ کے ساتھ رہنے والے کون؟ ابو بکر۔ اونٹنیاں جن پہ ہجرت کے دوران سفر کرنا وہ کس کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ جو راستے میں گائیڈ بنے گا اس کا بندوبست کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور غار ثور میں 3 دن کھانا پہنچانے والا کون؟ ابو بکر کے بیٹا، ابو بکر کا غلام، اور ابو بکر کی بیٹیاں گھر میں کھانا تیار کر رہی ہیں، جناب اسماء، اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں ام المومنین عائشہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں وہ بکریاں لے کر آتے ہیں رات کے اندھیرے میں تاکہ یہ دودھ پی لیں۔ مکہ کی رپورٹیں پیش کرنے والے کون؟ ابو بکر کے بیٹے۔ تو اسی لیے اردو کے ایک بڑے خطیب کہا کرتے تھے ہجرت کا سارا سفر خاندان ابو بکر کے نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے اسماء۔ قالت، وہ کہتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکہ، میرے پاس میری والدہ آئیں جبکہ وہ مشرک تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ مشرک، مسلمان نہیں تھیں۔ تو یہ کون سی والدہ ہیں؟ یہ نہیں کہ جناب عائشہ اور جناب اسماء کی والدہ ایک ہیں۔ جناب اسماء کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب صدیق نے انہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی، فارغ کر دیا تھا، اور ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ۔ تو زمانہ جاہلیت میں ہی جناب صدیق نے انہیں طلاق دے کے فارغ کر دیا تھا، تو اس لیے یہ ہیں جناب اسماء کی والدہ، اور یہ حالت کفر میں، حالت شرک میں۔ تو یہ جناب اسماء کے پاس آئی ہیں، اور کب آئی ہیں؟ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اور اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ جب آپ کے درمیان
اور اہل مکہ کے مابین صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئی ہیں اور کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئی تھیں، لیکن دیکھیے ایمان ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جناب اسماء نبی علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں کہ میری ماں آئی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ سگی ماں سے بھی وہ سلوک ہوگا جس کی شریعت کون دے گی، جس کی اجازت کون دے گی؟ شریعت دے گی۔ سگی ماں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کی اجازت کون دے گی؟ شریعت دے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی محبت، جن کی دوستی، جن کی دشمنی کا جو معیار تھا وہ کیا تھا؟ ایمان۔ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ دلی دوستی ہے، دلی محبت ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ وہ رویہ ہوگا جو قرآن کہے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اور بیان کریں گے۔ تو یہ آپ کے پاس آئی ہیں اسماء، کہتی ہیں فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ مانگا، میں نے آپ سے سوال کیا۔ قلت، میں نے کہا، ان امی قدیمت، بے شک میری ماں آئی ہے، میری والدہ آئی ہیں، وہی راغبہ، جبکہ وہ رغبت رکھنے والی ہیں۔ کس چیز کی رغبت؟ اس کی یہاں پہ وضاحت نہیں ہے۔ تو کچھ علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعاون کروں، وہ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، وہ رغبت رکھتی ہیں کہ جیسے وہ تحائف لے کر آئی ہیں ایسے ہی میں بھی انہیں تحائف دوں اور ان کی خدمت کروں۔ تو کہتی ہیں میری والدہ آئی ہیں جبکہ وہ رغبت رکھنے والی ہیں۔ افاصل امی، تو کیا میں اپنی اس والدہ سے، اپنی اس ماں سے اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، صلی امکی، اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ والدین مشرک ہوں تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف۔ جناب سفیان بن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب اسماء نے، سیدہ اسماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے بارے میں یہ سوال کیا کہ کیا میں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکتی ہوں، اچھا سلوک کر سکتی ہوں، تو اللہ رب العزت نے اسی موقع پہ یہ آیت نازل کی تھی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا۔ کون سے کافر؟ جو دین کی وجہ سے تم سے لڑتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ کافر جو دین کی وجہ سے مسلمانوں سے قتال کریں، لڑائی لڑیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سلوک نہیں ہوگا۔ جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں، مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہوں، ان کے گھروں سے نکال رہے ہوں، ان کا حکم اور ہے، اور وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کرتے، لڑائی نہیں لڑتے، انہیں ان کے وطن سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ سلوک اور ہوگا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو کافر دین کی وجہ سے تم سے نہیں لڑتے، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عدل و انصاف کے ساتھ رویہ اختیار کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو اس سے پتا چلا کہ اسلام بہت عظیم دین ہے، دہشت گردی پہ مبنی دین نہیں ہے۔ دہشت گردی ان کے لیے جو مسلمانوں سے لڑیں، لیکن جو پرامن ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اسلام اچھا رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، حسن سلوک کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔